باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے اس کو ہم نے حق سے پیدا کیا ہے۔ وجل مسمى، اور یہ سب ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اس سے جو ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض، آپ ان سے پوچھئے مجھے بتاؤ کن کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور مجھے بتاؤ کہ زمین کا کون حصہ ہے، کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا کوئی آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، جو کچھ آسمان میں بنائے گا اس میں ان کی شرکت ہے، یا خود وہ مل کے بنائے ہیں کچھ، بتاؤ میرے کو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور مجھے وہ کتاب کی دلیل بتاؤ جو اس کتاب سے پہلے ہے۔ او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی اپنے علم کی دلیل ہے اس کو لے کے آؤ، اس کو میرے کو بتاؤ، اس کو ڈسکس کرو اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور وہ جو اس کی پکار کا جواب نہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لہو الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی پکار کا جواب ہرگز نہیں دے سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کی پکار اور اس کی دعاؤں سے غافل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بہنوں، میرے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حامیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی پہلی آیات جو سورہ احقاف کی ہے، جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں آپ نے ترجمہ سنا، اور گزشتہ محفل میں ہم نے پہلے کی 2 آیتوں کا ایک مفہوم اور اس کی تشریح کو سنا،
جس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گمان اور ان پر جو الزام تھا کہ یہ قرآن شریف ان کی طرف سے خود بنا کے لائیں، اس کا رد کرتے ہوئے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ارے دیوانو، میرے نبی خود سے نہیں یہ قرآن بنا کے لائے، یہ جو نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب ہے تمام چیزوں پر، تمام کائنات پر کنٹرول رکھنے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا ہے، حکیم ہے، ہر چیز کو وہ حکمت سے پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ زبردست اور حکیم ہے اس بات سے بھی کہ اس نے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی بنایا ہے بڑی حکمت سے اور بڑے ہی قدرت سے اس نے بنایا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ نے حق یعنی سچ کر کے سچے طریقے سے اس کو بنا کے رکھا ہے، یہ آرٹیفیشیل نہیں ہے۔ جیسے تم سمجھتے ہو کہ آرٹیفیشیل کاغذ کے پھول بناؤ گے تو نہ اس میں خوشبو ہوگی، نہ اس میں کوئی طرح کے رنگ ہوگا، نہ اس کا کوئی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشیل کے پھل پودے ہیں، آرٹیفیشیل کی کوئی اور چیز تم بناتے ہو، اس کو نہ تم استعمال کرتے ہو، نہ اس میں خوبصورتی، نہ اس میں خوشبو آئے گی، نہ اس میں مزہ آئے گا۔ لیکن اللہ نے جو کچھ بھی دنیا میں چیزیں بنائی ہیں یہ سب حق ہیں، اور اس پہ تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم اس کو کھاؤ پیو، اس کو استعمال کرو، لیکن جو چیز تم آرٹیفیشیل اور بناوٹی سمجھتے ہو اس کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں اللہ نے بنایا ہے سب حق چیز ہے، یہ ریالٹی ہے۔ there is no duplication or something like you can say artificial۔ اللہ آگے فرمایا کہ بندو کہ تم اس خدا کو چھوڑ کر کن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، کن چیزوں کو تم خدا کا معبود مانتے ہو۔ دیکھو اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں نے بتوں کی پوجا کی حد کر دی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے معبود 360 ہیں، تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر انہوں نے 360 بتوں کو بنا کے اپنے خداؤں کو جیسا ان کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کے روح سے ان کو ایک خدا کی طرف، ایک وحدت کی طرف جب دعوت دی کہ یہ جو کچھ بھی تم خدا بنا کر اپنے ہاتھوں سے پوجتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دراصل یہ خدا ہی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں جو پتھر اور مٹی اور گارے سے بنائے ہیں۔ تو اس واسطے جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے رکھی تو وہ غصے میں آ گئے اور فوراً ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد، ہمارے زمانے کے خداؤں کو تم کیسے برا بول سکتے ہو، یہ خدا کی طرف بلاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کافروں کو خطاب میں یہی بتایا کہ تمہارے من گھڑت، تمہارے آرٹیفیشل جو خدائیں تم بنائے ہیں اس کا کوئی جواز تو لاؤ، اس کا کوئی پروف تو لاؤ۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا کل ارائیتم، آپ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، اگر تم خدا کو مانتے ہو، خدا کو چھوڑ کر، یہ خدا کو چھوڑ کر تمہارے خداؤں کو جو بت کی شکل میں ہے تم ان کو معبود سمجھتے ہو، تو مجھے بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، وہ کون ہیں؟ کیا انسان ہیں؟ کیا جانور ہیں؟ کیا حیوان ہیں؟ کیا جنات ہیں؟ کیا شیطان ہے؟ کیا کچھ تو بتاؤ کہ یہ کون مخلوق ہے۔ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ تو فرضی خدائیں ہیں، وہ تو اپنے من گھڑت بنائے ہوئے خدائیں ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا آپ ان سے پوچھئے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جو بت خدا ہیں، معبود ہیں، تو ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جو زمین میں سے کوئی چیز بنایا۔ جیسے اللہ نے زمین میں بنایا دریا ہے، آسمان سے دریا ہے، پہاڑ ہے، زمین سے پیداوار ہے، پھل پودے ہیں، اور طرح طرح کے جانور پیدا کیے اللہ نے، طرح طرح کے حیوانات پیدا کیے، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے زمین پر ہیں، اور پرندے ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، اور دریاؤں میں ہزاروں قسم کے جانور ہیں، ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے پاس جو خدائیں تم جس کو تم خدا کی اللہ کے سوا مانتے ہو ان میں سے بتاؤ کہ اس نے کیا بنایا؟ کیا اس نے مچھلیاں بنایا؟ کیا اس نے پرندے بنائے؟ کیا انہیں زمین کا کوئی حصہ بنایا؟
یہ پہاڑ بنائے، دریائے بنائے، بتاؤ. یا آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، جیسے آسمان میں چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، اور آسمانوں پر بادلیں ہیں، آسمانوں پر بارشوں کی جو رفتار ہے، جو بارشوں کا جو برسنا ہے. بتاؤ کہ تمہارے خدا کے پاس کیا پاور ہے کہ وہ یہ بنایا ہے؟ کیا انہوں نے یہ بنانے میں کوئی شرکت کی ہے یا کوئی بنایا ہے مل جل کر؟ تمہارے پاس اگر پروف ہے تو لاؤ. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس میں اگر پروف ہے تو مجھے بتاؤ. کیسے بتا سکتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور انبیاء کرام دنیا میں بھیجے. کسی نبی نے، کسی رسول نے سوائے اللہ کے کسی دوسرے معبود کی طرف بلایا نہیں. ہر نبی، ہر رسول کا یہی مشن رہا کہ بندوں کو دوسرے معبودوں سے، دوسرے اپنے فرضی خداؤں سے جدا کر کے ایک واحد اللہ کی عبادت کی طرف ان کا بلانے کا مشن تھا، اور انہوں نے اپنا مشن پورا کیا. اور اسی طرح اللہ نے جب آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جیسے اس سے پہلے انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، اور ابراہیم السلام پر صحیفے ہیں، تمام انبیاء کرام پر آگے چل کے جو بھی صحیفے نازل کیے اللہ نے، ان تمام آسمانی کتابوں میں اسی طرح کا ذکر ہے کہ ایک اللہ واحد کی عبادت کرنا ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کائنات کا چلانے والا ہے، وہی زمین اور آسمان اور تمام کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کا ذکر ہر آسمانی کتاب میں ہے، اور ہر انبیاء، ہر نبی نے یہی پیغام لایا. تو آپ کے ذریعے سے اللہ نے پوچھنے کا حکم دیا، کیا اے کافرو، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہو تو میرے پاس پروف تو لاؤ. اگر کوئی کتاب ہے تمہارے پاس لاؤ، بتاؤ مجھے. کیسے لا سکتے؟ نو پروف واز اویلیبل. اچھا، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تمہارے ہاتھ سے تو عقلی دلیل تو بھی لاؤ، علمی دلیل تو بھی لاؤ. جیسے سائنٹسٹ اور سائنٹیفک جو معلومات آج ہو رہے ہیں، اس کا تو بھی دلیل مجھے لاؤ کہ خدا کے، اللہ کے سوا دوسرے اور بھی معبود ہیں. کیسے لا سکتے؟ Because there was no scientific realization, or there is no scientific proof for any other God except Allah. تو وہ ہکے بکے رہ گئے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ارے بندو، تم اپنے ہاتھوں سے، گاروں سے، اپنے پتھروں سے خداؤں کو بنا کر ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو، ان کے سامنے پکارتے ہو. ارے کیسے سنیں گے وہ؟ ان میں کیا طاقت ہے؟ نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے. تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ قیامت تک نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. فرسٹ آف آل there is no existence of that entity at all. اور ان کے پاس نہ کان سننے کی، سماعت کی قوت ہے، نہ بولنے کی قوت ہے، نہ وہ تمہاری باتوں کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں. ارے تمہارے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھروں کو تم جا کے دریاؤں میں پھینکتے ہو، وہ بیچارے پڑ جاتے ہیں، یا ہاتھوں سے پھر پھوڑتے ہو، اٹھ جاتا ہے، دریاؤں میں بہہ جاتے ہیں، پانی میں گر جاتے ہیں. تمہارے خدا اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود کو نہیں بچا سکتے تو تم کو کیا بچائیں گے؟ تو اللہ نے ان کو ان کی عقل پر اور ان کی جو سمجھ ہے اس کو ڈھونڈا، اس کو چھوڑا، اور اس کو بولا کہ دیکھو، اگر تم سچی اپنے معبودوں کو خدا مانتے ہو تو ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تمہارے ہاتھ سے اٹھائے جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے رکھے جاتے ہیں، اور تم پر ان کے پر ایک مکھی بھی آ کے بیٹھے. ایک جگہ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا، اگر مکھی بھی آ کے ایک بت پر بیٹھ گئے تو اس سے وہ اپنا بچا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی، اس کو اتنی طاقت نہیں ہے. تو بتاؤ کہ ایسے خدائیں جو اپنا خود نہیں بچا سکتے، نہ خود دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، سن سکتے، وہ کیسی طاقت رکھ سکتے ہیں؟ تو سوچو کہ وہ خدا ہے جس نے زمین کے کتنے پیارے پیارے چیزوں کو بنایا. ارے دیکھو تو صحیح کہ دیکھو زمین میں کیسے طریقے سے اللہ نے دریاؤں کو پیدا کیا، دریا میں خوبصورت مچھلیوں کو کیسے کیسے انداز میں پیدا کیا، زمین پر طرح طرح کے جانور، طرح طرح کیڑے مکوڑے، طرح طرح کے نباتات، طرح طرح کے پیداوار، جوار، باجرہ، رائس، ویٹ، اور طرح طرح کے پھل پودے، اور طرح طرح کے فروٹس، طرح طرح کے خوبصورت پھول اور اس کی خوشبوئیں کیسے بن گئے؟ کین یو امیجن؟ یہ سچ ایسا ہی ہو گیا؟ تمہاری عقل سے سوچو
کہ کوئی چیز تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ پوچھتے ہو اس کا بنانے والا کون ہے. جیسے تمہارے پاس ایک شرٹ ہے، پوچھتے ہو کہ شرٹ کس نے سیا، کس نے بنایا. تو تمہارے ہر چیز کو بھی بنانے والا ایک نہ ایک ضرور ہونا ہے. تو سوچو کہ کائنات میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزوں کو کیسی حکمت سے اللہ نے پیدا کیا. سوچو کہ ایک چمٹی سے لے کر ہاتھی تک، ایک چمٹی میں دیکھو اس کا سسٹم کیا ہے. ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریپروڈکشن سسٹم ہے، لوکوموشن سسٹم ہے، وہ چلتی ہے، اپنا غذا کرتی ہے، رہنے کی جگہ اسے ہے. ایک چمٹی کو بھی اللہ نے اتنی کیئرفلی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. اور ہاتھی کو تو ہر درجے کا ڈیزائن ہے. اونٹ کو دیکھو کیا عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. طرح طرح کے جانور، طرح طرح کے کیڑوں مکوڑے ہیں. کس میں تم جا کے دیکھو گے کیسے کیسے سسٹم سے اللہ نے بنایا. اور خود تمہاری جسم کو دیکھو، تمہارے جسم کی بناوٹ کو دیکھو، کیا خوبصورت چہرہ بنایا، کیا کیا سسٹم تمہارے جسم کے اندر رکھے، کیسے کیسے کچرے کی چیزیں کھاتے ہو تو اللہ تمہارے اندر ایک انزائم پیدا کر کے اس کو ہضم کرنے کی طاقت، اس کی پارٹس اور اس کی کتنے کیسے کیسے انتظام بنا کے رکھا ہے. سوچو اتنا اچھا چھوٹے سے سٹرکچر میں سارے کمپوننٹس، سارے چیزوں کو ڈیزائن کر کے اللہ نے جسم کو بنایا. اور یہ جسم ایسا ہے کہ اتنی ساری چیزیں رکھ لے کے اتنا نازک چیزوں کو رکھتے ہوئے بھی اچھلتا ہے، کودتا ہے، جمناسٹکس کرتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، ہاکی کھیلتا ہے، پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا. سوچو یہ کیا مشین اللہ نے بنایا انسان کا، انسان کے اسٹرکچر کا، کہ اس پر کوئی باہر کا اثر نہیں ہوتا اور اس کے اندر کے پارٹس کیسے سیف رکھا اللہ نے. اور اتنا پیارا کمپیوٹر دماغ بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا حکمت کے کام کرتا ہے، کیسے کیسے انٹیلیجنٹ کام کرتا ہے، کیسے کیسے چیزوں کو بناتا ہے. ذرا خود کی اسٹرکچر کو سوچو تو پتا چلے گا کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلانر ہونا چاہیے. اگر وداؤٹ پلاننگ، وداؤٹ ڈیزائن کوئی چیز دنیا میں نہیں بنتی تو تم کو ماننا ہی پڑے گا اس کے پیچھے ایک بڑا ڈیزائنر ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا کارساز ہے، یہ کرنے والا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں خدا، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ، اس کو ہی ہم کہتے ہیں خدا معبود. وہی ایک کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ساری چیزوں میں سسٹم بنا کر اس کو کھانے پینے، رہنے سہنے اور ہر طرح کی سہولتوں کو بنانے والا ایک ہی ایک خدا ہے جس کو اللہ اس کا نام ہے، اس کا اسم ہے. اسی طرف اور اسی دعوت کے لیے تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجے اور تمام آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا. یہ بندوں کو سمجھایا جائے کہ کائنات کا بنانے والا ایسا نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، وہ صرف ایک ہی خدا ہے. بس وہ چاہتا یہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، وہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس کی چیزوں کو بنائے، چیزوں کو استعمال کرو، خوب کھاؤ پیو، دنیا میں رہو، مزہ کرو، لیکن اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو جانو کہ وہ تمہارا رب کیسا پیارا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے واپس. اور جو بتایا ہے احکام، وہ بچایا جو کچھ بھی اعمال کرنے کے لیے، اس کو اگر تم کرو گے تو واقعی یو آر اے گڈ سروینٹ آف اللہ، گڈ سروینٹ آف گاڈ. تو اس کے لیے ریوارڈ قیامت میں جنت، بڑی جنت بنایا ہے رب العالمین. اس میں طرح طرح کے تمہارے نعمتوں کو اللہ نے اٹھا کے رکھا. نہیں، یو آر گوئنگ اگینسٹ اللہ، یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ریگولیشنز آف اللہ، ڈیفینیٹلی یو آر اے کرمنل. یعنی دنیا کا یہ سسٹم کہ اگر تم خلاف جاؤ گے تو یو آر اینٹی گورنمنٹ، اینٹی سسٹم. تو تمہارا کیوں کیا کرتے؟ یو آر پنشڈ، یو آر پٹ انٹو دا جیل. اسی طرح اللہ رب العزت بھی بندوں کو بھی دنیا میں سسٹم دے کے بھیجا ہے، کانسٹیٹیوشن بھیج دے کے بھیجا ہے. یہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو قرآن جیسا ایک بڑا کانسٹیٹیوشن دے کر بھیجا ہے. بتایا کہ تم اس طرح زندگی کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر چلو گے تو یو آر اے گڈ سروینٹ آف اللہ اینڈ یو آر ریوارڈڈ ان دا ڈے آف ججمنٹ. اچھا، یہ رہا اباؤٹ ایکسپلینیشن 5 آیتوں کا آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. اب آج کی محفل میں ہم کو جاننا چاہیے، تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بت پرستی کب سے شروع ہوئی، آئیڈل ورشپ وین اسٹارٹڈ. اب آئیڈل ورشپ اسٹارٹ کرنے کا جو اوریجن ہے، اس کو
टाइम मेमोरियल में जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। कब? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तो आप तो जन्नत देखी हुई, अर्श कुर्सी देखी हुई, अल्लाह की सोबत में रहने वाले थे। तो आपने अपनी औलाद को इस्लाम का, दीन का इल्म दिया और सारे चीज़ों को आपने इस्लाम के तरीके पर लेके चले। तो आप रहे तका और आपके औलाद रहे तका वो दीन चलता रहा। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक ये दीन चलता रहा। शीस अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बड़े नेक और बड़े ही प्यारे बुजुर्ग थे, और तमाम लोग आपकी बहुत इज्जत करते थे, मोहब्बत करते थे, आपको फॉलो करते थे। जब आपका इंतकाल हुआ, जब आप फौत हो गए, तो लोगों पर एक बड़ा सदमा हुआ, शॉक हुआ, और दे वांटेड टू डू, एक्चुअली दे कुड नॉट फॉरगेट, उतना उन पर असर हुआ था। फिर उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से आते। अब उन्होंने भी वैसे थे, पाक प्यारे थे, और वो भी एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, और उनकी तरफ भी दीन इस्लाम चलता रहा, और सारे लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। और आप जब आपका इंतकाल हुआ, तो इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद फिर सेकेंड शॉक, तो लोगों पर एक किस्म की गम की एक लहर पैदा हो गई, और वो अपने बुजुर्गों को याद करते करते रोते थे, और बड़े चाहने वाले थे। तो ऐसे गम के बड़े अंदाज में ये लोगों का जब ये रवैया देखा, तो शैतान को एक मौका मिल गया। शैतान एक बुजुर्ग, एक बूढ़े की शक्ल में आया और लोगों से बोला, अरे तुम गम कहीं क्यों करते जी? जो लोग जो मर गए ना बुजुर्ग, उनकी याद, उनको बहुत याद आते हैं, हम ना उनके चेहरे देखना हमने बहुत पसंद है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करो, तुम उनको चेहरा याद है ना, उसका खाका बनाओ बोला, एक फिगर बनाओ बोला, एक फिगर बना। अब फिगर को क्या करा, उसमें एक किस्म की मूर्ति के जैसा बनाओ बोला, गारे से नहीं, पत्थर से नहीं, उसे एक मिट्टी से एक बनाओ। देखो ऑलमोस्ट दिखता नहीं? हाँ, लोग बोले हाँ हाँ ऐसे थे वैसे, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको अपने घर में रख लो, जब भी तुम्हें याद है उनको देख लो, तुम्हें याद बराबर हो जाएंगी, तुम्हें दिल को तस्कीन मिलेगा। और लोग देखे, अरे वाह अच्छा तरीका है। वहां से शुरू हुई मुसीबत। अब उस पर चढ़ावा शुरू हुआ, उस पर फूला डालना शुरू हुआ, उसकी हर चीज वहां से शुरू हुई, और ये तरक्की करते 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 बुत परस्ती में आ गए। और दौर बढ़ता गया, लोग अपने अपने मनमानी की खुदाएं बनाना शुरू हो गए। तो बात समझ में आई? तो ये शुरू हुआ शैतान मरदूद की तरफ से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के बाद से ये शुरू हुआ मुसीबत। तो आगे चलता 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 ये सिलसिला कहां तक बढ़ा? नूह अलैहिस्सलाम तक बढ़ा। अब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफ़ी तेज़ी से ये बुत परस्ती थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस बस्ती को भेजा, और लोगों को हिदायत के लिए, उसका पैगाम पहुंचाने के लिए। तो आखिर हुआ क्या? नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिए। 950 साल आप मेहनत करें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, रात में दिन में, लेकिन बहुत बहुत तकलीफें पाए, कोई नहीं सुनता था उनकी बात। 950 साल की तबलीग के बाद सिर्फ 40 या 80 लोग आपकी सोबत में रहे, तो अल्लाह पे बेजार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर दिए। सूरह नूह में आप उसका उनका वाक़या सुनो, बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि नूह अलैहिस्सलाम आखिर बद्दुआ कर दिए रब्बुल आलमीन, ये मेरी बातों को ना दिन में सुनते ना रात में सुनते, मैं कितना भी बुला को देख डाला, लोग सुधरने वाले नहीं, या अल्लाह तो इनको हिला कर दे, इनको मार दे। तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को, बद्दुआ को कबूल कर लिया, और आपको हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ, और उसमें अपने सहाबियों को साथ रख लो, और जानवरों में से एक जोड़ा रख लो। तो आप वाक़या जानते होंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद तूफान आया, और उसमें सारी दुनिया पूरी ख़त्म हो गई, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में जो भी थे वो बचे, और उसके बाद से फिर नई दुनिया शुरू हुई। तब नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो भी बचत थे, उन लोग तो दीन इस्लाम पर थे, तो वहां से फिर दीन इस्लाम शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसा चलते 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 फिर बुत परस्ती शुरू हुई, आखिर जाकर कहाँ पहुंची? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में पहुंची। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती जोरों पर थी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब देखे कि अपने खुद पालने वाला चाचा, जिसका नाम आजर, कुरान में आजर का जिक्र है अब्बू के, अब्बुन,
ایکچولی بزرگان دین فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کے پاس یہ جو ہے چاچا پالنے والا ایک گارڈین تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح والد کا نام طارق تھا، یاد رکھو طارق. اور یہ جو آزر قرآن میں ذکر ہے یہ ان کا گارڈین تھا، چچا تھا، کیونکہ حضرت طارق جب چھوٹی عمر میں گزر گئے تو وہ ان کے ذمے میں آ گئے. اچھا، اب یہ کئی کو ایسا کرے کہ کو اہل سنت جماعت اس کے ایکسپلینیشن دیتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری نسل پاک صلبوں سے اتری ہوئی آئی ہے. اب پاک صلب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ پاک صلبوں سے، یعنی باپ کے صلب، باپ کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں سے چمنا، وہاں سے بچے کا یہ جمتا سو، تو وہاں سے پاک روحوں میں، پاک صلبوں میں منتقل ہوتا 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 حضرت ابراہیم السلام کے پاس آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ صلب سے چلتا چلتا وہ سلسلہ کہاں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. تو مطلب یہ کہ تمام انبیاء کرام پاک ترین نسل سے ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ یہ پاک ترین نسل کون ہے؟ جو بت پرستی نہیں کرتی تھی. امپورٹنٹ، یو شوڈ نیور تھنک دیٹ کون سے پیغمبر کی بھی پاک ذات اور ان کے جو والد تھے وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. ہاں، وہ یہ خدا کے ماننے والے تھے اس میں، کیونکہ وہاں ریلیجن نہیں تھا اللہ کے پاس. تو they were just thinking there is only one God. So خالی ایک واحد خدا کے ماننے والے تھے. تو سمجھے نہیں، ان کو توحید پرست تھے ان لوگ. تو اس واسطے ہمارا ایمان پکا رکھنا کہ تمام انبیاء کرام پاک ہیں، ان کی نسل پاک ہے. ٹھیک ہے.